اور خواتین و حضرات، اب ذرا توجہ دیجیے، اگر آپ کے ہاتھ مصروف ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے تو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، کوئی اور چیز ہے وہ بھی سائڈ پہ رکھ لیں، کیونکہ تالیاں بجانی ہیں آپ نے ایم زیڈ قمر صاحبہ کے لیے، اور اتنا بھرپور استقبال کریں کہ کسی کمی کا احساس نہ رہے۔ تشریف لاتی ہیں آج کی اس محفل کی صاحبہ اعزاز محترمہ ایم زیڈ قمر صاحبہ۔ یہ ہیں اس قابل، ہیرے کی قدر جو نہیں جانتے ہیں، ان کو بلانے سے پہلے اے باز صبا ہے تجھ کو خبر کون آنے والے ہیں، اے باز صبا ہے تجھ کو خبر کون آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ بہت شکریہ ان محبتوں کا، کس کا شکریہ ادا کرنا۔ آج کی یہ تقریب ایک تقریب پذیرائی نہیں، محبتوں کا آسمان ہے جو دربار چشتیہ کے آستانے پہ ایک اپنی الگ سے ذوق دکھا رہا ہے، جس میں صرف خیال آرائی نہیں بلکہ فن بہت ممتاز دکھائی دے۔ شکر گزار ہوں، یہ رسمی سا لفظ میرا خیال ہے کہ یہ حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اور کوئی لفظ بھی تو نہیں کہا بھی جائے تو کیا کہا جائے۔ ممتاز راشد لاہوری صاحب صرف نام کے ممتاز نہیں ہیں، بلکہ اپنے کام میں، اپنے فن میں، اپنی شخصیت میں ایک انجمن سجائے ہوئے ہیں اور ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سب میں اس لیے صرف نہیں کہہ رہی کہ آج انہوں نے میرے لیے تقریب سجائی، میں ان کے لیے ہمیشہ ہی اسی طرح اعتراف کرتی ہوں، اور ہمیں اعتراف کرنا بھی چاہیے۔ جس طرح یہ فن کی خدمت کوئی آسان کام نہیں ہے، جس طرح انہوں نے 300 تقاریب کے تاجدار ہیں، تو یہ تاج ایسے نہیں سج گیا، اس کے لیے اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا وقت سب کچھ برباد کر کے، لیکن وہ برباد نہیں، اس کو ایک شاہکار بنا کے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے اعزاز میں تقریب کرنی ہے، میں نے کہا میرے لیے اعزاز یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تقریب کرنی ہے، سمجھ لیجیے ہو گئی، مجھے کسی پذیرائی کسی تقریب کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ مجھے خواہش نہیں ہے، کیونکہ میں خود کو ادب کی ایک ادنا طالب علم سمجھتی ہوں، لیکن ممتاز راشد صاحب کو انکار کرنا جوئے شیر لانے کے مطابق انکار ہونے نہیں دیتے۔ یہ دو نفی ملتے ہیں ایک اقرار میں، موسم اقرار میں یہ سوچ لو، دو نفی ملتے ہیں ایک اقرار میں، لیکن میرے تو کتنے نفی مل کے ان کے
ان کو مائل نہیں کر سکا. اور آج کی تقریب جو ہے انہوں نے بہت محنت سے سجائی. اور یہ آستانہ چشتیہ، یہ تو میں کہتی ہوں کہ تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے. ماشاءاللہ. اتنے بے غرض انسان فی سبیل اللہ واٹر پلانٹ تو لگا ہی رہے تھے، فی سبیل اللہ یہ ادبی کہکشاں بھی سجانے کا بیڑا اٹھا لیا. اور یہ ہال جہاں آج ہم موجود ہیں، اس سے پہلے اس کی افتتاحی تقریب کی سعادت ہم حاصل کر چکے ہیں. اور میرا اس سے بھی پہلے جو خواتین کی تقریب ہوئی تھی یوم خواتین کے حوالے سے، اس میں انہوں نے جو میرے لیے پذیرائی کی تھی، میں اس کے لیے بھی ان کی مخلوص ہوں. اب یہ قرض اتنے مجھ پہ چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، سود در سود، کہ کوئی مجھے سبیل دکھائی نہیں دے رہی. یہ تو فی سبیل اللہ کرتے ہیں لیکن مجھے کوئی سبیل دکھائی نہیں دے رہی. لیکن میں کس کس کے قرضے اتاروں؟ یہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں جو اتنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، میرے پاس ان کے لیے الفاظ ہی نہیں. یہ حمید راز میں جو اتنے خوبصورت انداز میں گنگنا کے جو کہا نا، یہ میری کتاب جب آئی تھی برف کا آتش فشاں اور قوس قزح کی زنجیریں، یہ دو کتابیں اکٹھی آئی تھیں. جو قوس قزح کی زنجیریں کو رائٹرز گلڈ ایوارڈ بھی ملا، تو حمید راز سب سے پہلے تھے جنہیں جو ہی کتاب کی پبلش ہونے کی خبر ملی اور انہوں نے فوری طور پہ قطع جو تھا وہ انہوں نے اپلوڈ کر دیا. تو یہ آج بھی جو انہوں نے صرف ان کی گنگناہٹ ہی نہیں بلکہ انہوں نے جس طرح، مجھے پتا یہ بہت مصروف ہے اور یہ ہمیشہ پھر بہت عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اگلی تقریب میں میں ضرور آؤں گا، اور یہ آتے بھی ہیں. تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. اور پھر جن جن لوگوں نے یہ اعتراف کیا، یہ بہت پیارے بھائی رضوان ہاشمی ہیں، ضیاء الحسین صاحب ہیں، پھر یہ فراست بخاری جو پہلے دن سے جنوں کے ساتھ ہیں ہمارے، اور ہمیشہ یہ اسی طرح کے خوبصورت قطع پیش کرتے ہیں. اور آج تو انہوں نے قمر ردیف کے ساتھ بہت خوبصورت نظم پیش کی، اور یہ بڑے دل سے کہتے ہیں ہر ایک کے لیے. قبول جنوں انٹرنیشنل کا ایک اہم حصہ ہے. اور یہ مقصود چپائی صاحب، ہم نے ایک نیا اضافہ ہوا ہے، بہت پیاری بہن روبینہ شاہین. یہ قادری صاحب جو ہیں، یہ ان کا تو جوش و ولولہ اتنا متحرک کرتا ہے کہ بس سمجھ نہیں آتا کہ انسان کیا کرے. پھر یہ ریاض ملک صاحب اتنی مصروفیت سے وقت نکال کے لیا ہے. پروین وفا ہے، طاہر وارثی پاک پتن سے آئے اور انہوں نے واپس پاک پتن ہی جانا، وہ چلے گئے. آج کی صاحب صدارت دو تھے، محترمہ عطیہ سید اور ہمارے آپ کے ہم سب کے جناب پروفیسر عباس مرزا. اور ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری کتاب آئی تھی کائنات مٹھی میں، تو انہوں نے جتنے خوبصورت انداز میں اس پہ نظم کہی تھی، اتنی گنگناہٹ کے ساتھ، اتنی بھرپور محبت کے ساتھ کہ وہ آج بھی میرے لیے بہت بڑا اثر ہے. میں شکر گزار ہوں. میں کس کا شکریہ ادا کروں، میرے پاس لفظ سے نہیں ہے. بس یہ آپ سب کی محبتوں کا آسمان جو ہے، یہی مجھے زمین پہ کھڑا کیا. تھوڑا سا جموں انٹرنیشنل کا جموں انٹرنیشنل تو آپ سب ہیں 2014 میں علمی، ادبی، سماجی اور ثقافتی روایات کی امین تنظیم جموں انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی.
یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ مقصود چپائی، فراست بخاری، شگفتہ غزل ہاشمی، یہ تبوری، شیراز انجم، کامرا نذیر اور بھی بہت سے نام. شگفتہ آپ بہت یاد آ رہی ہے. شگفتہ نے آج آنا تھا، وہ ہمارے انٹرنیشنل کے صدر ہیں، تو وہ اپنی بہت مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی. مظہر بھائی، مظہر جعفری، اختر ہاشمی، بابر ہاشمی، یہ سب لوگ میرا اثاثہ ہیں. اور بھی اتنے نام ہیں معاشرت، اگر کسی کا نام رہ جائے. اور میرا خیال ہے کہ ان ناموں کو کلوز ہی کرنا. انہی ناموں میں ایک ممتاز نام، ممتاز راشد لاہوری، ڈاکٹر ایم ابرار، جو ہمیشہ اتنی بھرپور گفتگو کرتے ہیں کہ میں اس کے قابل نہیں. اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو اس کے لیے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں آپ سب سے. معذرت. تو ان سب کی محبتیں ہیں جنہوں نے یہ مجھے سہارا دیا، جنہوں نے مجھے متحرک کیا، جنہوں نے مجھے راہ سجھائی، اور جن کی محبتوں کی عصا لے کے یہ جنوں کو ذوق شہر. تاروں کی نئی چال میں لکھا ہے محبت، تاروں کی نئی چال میں لکھا ہے محبت، خورشید جہاں اوڑھ کے سویا ہے محبت، خورشید جہاں اوڑھ کے سویا ہے محبت. تدبیر کے آنچل پہ کوئی نام نہیں، تدبیر کے آنچل پہ کوئی نام نہیں تھا، تقدیر کے ہر تار پہ کندہ ہے محبت، تقدیر کے ہر تار پہ کندہ ہے محبت. تقدیر کے دامن سے صحیفے کو چرا، تقدیر کے دامن سے صحیفے کو چرا کر اس دل نے تو نفرت کو بھی لکھا ہے محبت، اس دل نے تو نفرت کو بھی لکھا ہے محبت. جمہوری انٹرنیشنل کا منشور بھی یہی ہے، علم بانٹنا، محبت بانٹنا، امن اور روشنی کی سفارت کرنا. اور الحمدللہ پوری دنیا میں تمام احباب ہمارے ساتھ ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر ایم ابرار نے حوالہ بھی دیا ڈاکٹر عبدالغفار نظمی صاحب کا، جو بہت ہماری خوبصورت تقریب تھی. اور وہ تشریف لائے تھے انگلینڈ سے اسپیشل جموں انٹرنیشنل کی تقریب کی صدارت کے لیے. انہوں نے مجھے فخر اردو کا ایوارڈ بھی انگلینڈ سے بھیجا تھا. اور ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے تو ابھی یہ 12 کتابوں کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، نقش ہاشمی فاؤنڈیشن نے بہت خوبصورت تقریب دسمبر میں سجائی ہے. مجھے ٹائٹل دیا آبروئے سخن کا. ٹائٹل تو اور بھی ہے، جیسا کہ مکتوب چپائی میں گروائے کہ شریف اکیڈمی نے مجھے اردو ادب کا گوہر نور کہا، فخر اردو بتانے والوں نے کہا، شاہ محبان غزل امریکہ والوں نے کہا، اور اردو ادب کا صدر الفشا. یہ جو تقریب میرے اعزاز میں سجائی گئی تھی، جو میری کتاب قوس قزح کی زنجیریں، اسے رائٹرز گلڈ ایوارڈ ملا، تو اس موقع پہ نظام ٹی وی نے مجھے یہ ٹائٹل دیا. اور مدیحہ بطول اس وقت نہیں ہے، کہہ رہی تھی کہ میں آؤں گی، لیکن اگر کوئی آئے یا نہ آئے ان سب کی محبتیں ہمارا اثاثہ ہے، تو ان کے ذریعے دیا. اور بھی بہت سے ٹائٹل ہیں،
بہت سے ایوارڈ ہیں، جیسے چپتائی صاحب نے کہا کہ ایک اور بھی ٹائٹل ہے، نہیں انٹرنیشنل جو ٹائٹل ہے، تو بہت سے ٹائٹل ملے، بہت سے ایوارڈز ملے، لیکن سب سے بڑا ایوارڈ آپ سب کی محبت، آپ سب کی پذیرائی، اور آپ اتنے دیکھیں اتنی دیر سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس ناچیز کو عزت دینے کے لیے، اس ناچیز سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ باخدا میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے جس نے اس خاک کو مہتاب بنایا۔ یہ مہتاب آپ لوگ ہیں، کیونکہ جس کے پاس جو چیز ہو وہی دوسروں کو دیتا ہے۔ خوش رہیے، شاد آباد ہے۔ ممتاز راشد صاحب آپ کا، اور رمضان چشتی صاحب آپ کا ایک بار پھر میں بھرپور انداز میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان تمام احباب کا میں ہمیشہ آپ سب احسان مند رہوں۔ آپ سب کی محبت، پاکستان پائندہ۔ میری گفتگو اتنی لمبی ہو گئی کہ آج کی رات بڑی فضیلت والی رات، مغفرت کی رات ہے۔ بس دعا کیجئے کہ رب ہم سب کی مغفرت کر دے۔ یہاں جو پہلی تقریب ہوئی تھی وہ رجب میں ہوئی تھی، اور اب یہ شعبان میں ہو رہی ہے۔ خدا آپ کی توفیقات مزید اضافہ۔ بہت شکریہ۔ شب بارات آپ سب کو مبارک ہو، اور آپ سب ہمیشہ خوشیاں سمیٹتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج کی اس تقریب کی صاحبہ اعزاز محترمہ MZ قمر اظہار خیال کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا کلام بھی عنایت کیا، حاجی صاحب کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا، جو کہ ہم سب پر واجب ہے۔ اور ایک اطلاع یہ ہے آپ کے لیے کہ صاحب صدارت کی تقریر کے بعد انشاءاللہ حاجی صاحب جو ہیں MZ قمر کی ایک غزل ترنم کے ساتھ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ادبی پروگرام کی کوریج کے لیے ویو ٹی وی کی خدمات حاصل کریں اور شامل ہو جائیں ادبی دائرہ پروگرام میں۔